وہ عمل کو لیکر ہاسپٹل پہنچا تھا، جہاں اس کو ICU میں لے جایا گیا۔ اس کی ماں بھی ساتھ تھی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور اذہان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جسے وہی سب کا ذمہ دار ہو۔ گھر سے فون آیا تو اس نے بڑی مشکل سے کال اٹینڈ کی۔ کیسی ہے اب عمل؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اس کی ماں رانی بیگم کا فون تھا۔ ماما ابھی کچھ نہیں بتایا، بتاتے ہیں تو میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں۔ وہ کال کاٹتا باہر آتے ڈاکٹر کی طرف دوڑا۔ دیکھیں، ہم نے پیٹ دھو دیا ہے اور ان کی جان بھی بچا لی ہے، لیکن یہ پولیس کیس ہے۔ آپ چنتا نہ کریں ڈاکٹر، میں سنبھال لوں گا۔ اذہان نے ان کی تسلی کروائی۔ میری بیٹی کو اگر کچھ ہو جاتا اذہان، تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتی۔ اس کی چاچی شارکا بیگم نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ کہنے کو تو اذہان کے پاس بھی بہت کچھ تھا، لیکن ان کی حالت کی وجہ سے فی الحال وہ چپ کر گیا، ورنہ اس کی جیسی تیز زبان کا کوئی پورے خاندان میں نہیں تھا۔ میں نے چاچا جان کو فون کر دیا، وہ آ رہے ہوں گے۔ وہ ان کی بات کو نظر انداز کرتا اپنی کہتے وہاں سے نکلنے لگا۔ تم ایسے کیسے جا سکتے ہو اذہان؟ ابھی میری بیٹی کو ہوش نہیں آیا۔ وہ دکھی ہوئی۔ صحیح کہا آپ نے، آپ کی بیٹی کو واقعی ہوش نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ بہتر ہوگا اسے ہوش دلائیں اور اپنے کنٹرول میں رکھے۔ وہ انہیں اچھا خاصا سنا کر وہاں سے نکل گیا۔ ظالم بے رحم انسان، میری بیٹی نے اس کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائی، جسے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اوپر والے، میری بیٹی کو ہوش آ جائے بس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر کہیں چلی جاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھا آفس نکل گیا۔ اتنا کام پینڈنگ تھا، اسے وہی دیکھنا تھا۔ فون پر وہ گھر میں سب کو عمل کی بھلائی کی جانکاری دے چکا تھا۔ عائزہ تک بھی یہ جانکاری پہنچ گئی تھی۔ اسے اب اذہان کے گھر آنے کا انتظار تھا۔ یقیناً اب سب کچھ بدل جانا تھا۔ وہ جو کل تک اسے طلاق دینے والا تھا اور پھر صبح ہوتے پیچھے ہٹ گیا، اب پھر سے وہی طلاق کی تلوار اس کے سر پر لٹکنے لگی تھی۔ وہ اس طرح کی زندگی نہیں جی سکتی تھی جس میں پل پل اسے یہی احساس دلایا جائے کہ وہ بس کچھ پلوں کی سہاگن ہے۔ کبھی بھی اس سے یہ نکاح چھینا جا سکتا تھا۔ وہ ہونٹ بیچ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کیا نکاح اتنا کمزور ہوتا ہے کہ جب چاہے اسے توڑا جا سکتا ہے؟ وہ پریشان تھی کہ تبھی سمیرہ کی کال آنے لگی۔ کیسی ہو؟ تم تو بھول ہی گئی جا کر۔ سمیرہ کا گلہ سنتے وہ گہری سانس بھر گئی۔ ابھی تو ایک رات ہی گزاری ہے اور تم اداس ہونے لگی، عائزہ نے منہ بناتے کہا۔ تو اور کیا، وہ ترکش ہیرو کیسا ہے؟ بڑی کمال کی انٹری ماری کل۔ اف، آ گیا تے چھا گیا۔ ویسے کیا دیکھنے میں جتنا ہاٹ ہے، رومانٹک بھی اتنا ہے۔ سمیرہ کی باتوں پر عائزہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ شٹ اپ پاگل لڑکی، سب باتوں کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ نانو کیسی ہیں اور گھر میں کیا استھتی ہے اس وقت؟ میرے آنے کے بعد وہاں پر کیا ہوا؟ ارے یار، سب شانت ماحول ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ اچھا ہوا تم نے اپنی زندگی کا ایک بہت بہتر فیصلہ وقت رہتے کر لیا، ورنہ اس گوار سے نکاح کر کے جاتی تو ساری زندگی روتی ہی رہتی۔ گنڈا کہیں کا، سمیرہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر عائزہ چپ سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ تم ٹھیک ہو نا عائزہ؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ سمیرہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ عائزہ اور وہ اتنی چپ چاپ، سمیرہ کو یقین نہ آیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، ملکہ بیوی تو جان چھڑکتی ہیں، سبھی نے بہت پیار سے سواگت کیا۔ چنتا نہ کرو، میں ٹھیک ہوں، عائزہ نے جلدی سے کہا کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور نوکرانی اسے بلانے آئی۔ وہ سمیرہ کو بائے کہتی نوکرانی کے ساتھ باہر آئی۔ جہاں عمل کو گھر لایا جا رہا تھا، وہ ماں اور باپ کے سہارے چلتی اندر آ رہی تھی۔ عائزہ وہی ایک طرف رک گئی، جیسے نیند کی گولیاں اس نے اسے دی ہو۔ بس میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، پھر وہی ہوگا جو میری بیٹی چاہتی ہے۔ مسٹر احسان شاہ نے سامنے کھڑی عائزہ کو گھورتی نگاہ سے دیکھتے اپنی بیٹی سے کہا، جبکہ سنایا اسی کو گیا تھا۔ عائزہ نے سینے پر بازو باندھے بنا ڈرے ایک ٹھنڈے انداز میں انہیں دیکھا۔ یہ ابھی تک یہی ہے ماما، آپ نے تو کہا تھا یہ چلی جائے گی، پھر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ عمل کی جھنجھلاتی تیز آواز اور آنسو بھرا لہجہ دیکھتے سبھی پریشان ہوئے، جبکہ عائزہ نے چہرے کا رخ پھیرتے مسکراتے انداز میں اس کا ڈرامہ دیکھا تھا۔ یہ ڈرامے روز وہ اپنے ننیال میں دیکھتی آئی تھی، اپنی مامیوں کے۔ اس کے لیے سب کچھ نیا تو نہیں تھا۔ عمل چنتا نہیں کرو، بہت جلد وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ اس کی ماں شارکا بیگم نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ ماما اسے ابھی نکالیں، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، وہ نفرت بھرے انداز میں چلائی۔ عائزہ اچانک ہی ایک کان بند کرتے نوکرانی کو پکارا، میرے لیے جوس کا گلاس لے کر آؤ، انٹرٹینمنٹ دیکھنے میں جوس کے ساتھ زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ وہی ایک صوفے پر آرام سے بیٹھتے اسٹائل سے بولی۔ اس کا یہ انداز دیکھتے وہاں موجود سبھی حیران رہ گئے، جبکہ ملکہ بیوی نے گلا کھنکار کر
اپنی اس پوتی کا یہ نیا انداز دیکھا، جبکہ ان کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ کتنی ڈھیٹ ہے یہ! احسان صاحب ہونٹوں سے بڑبڑائے، آپ کے بھائی کی ہی بیٹی ہوں۔ وہ اب ایک ایک قدم آرام سے چلتی ان کے پاس آئی اور عمل کو دیکھتے افسوس سے سر ہلایا۔ مشن فلوپ! ویسے کتنی گولیاں کھائی تھی؟ شٹ اپ! عمل نے غصے سے اس کی طرف 2 قدم بڑھائے، جبکہ عائزہ پھر ہنس کے اس کا خون جلانے لگی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا مجھ سے شادی کرنے والے شخص کی اتنی دیوانی نکل آئے گی۔ وہ میرا منگیتر ہے۔ عمل اور وہ جیسے میدان میں کھڑی لڑنے مرنے کو تیار ہوئی، اور وہ میرا شوہر ہے۔ عائزہ کی بات پر ملکہ بی بی کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ بہت جلد وہ تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال باہر کرے گا۔ عمل کی بات پر عائزہ نے دانت پیستے اسے دیکھا، اور اس دن میں اسے زہر دے کر مار دوں گی۔ جو میرا نہیں وہ میں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے قریب ہو کر فسفساتے انداز میں بولتی وہ عمل کو حیرت کے سمندر میں ڈبونے لگی۔ کیا ہوا؟ تمہیں کیا لگا میں تمہاری طرح کوئی کمزور لڑکی ہوں جو خود کچھ کھا کر مر جائے؟ وہ پھر مسکراتے انداز میں بولی، جبکہ اندر آتے اذہان نے اس کی باتیں آسانی سے سنی۔ میں عائزہ ہوں، عائزہ انور شاہ۔ وہ گھمنڈ سے فخر سے بولی، میں ان میں سے نہیں جو خودکشی کر لے۔ آئی ایم اے فائٹر۔ میں لڑ کر مر جانے والوں میں سے ہوں، ہار ماننے والوں میں سے نہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے پنگا نہ لینا۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو، اذہان کو میں تم سے چھین کے رہوں گی۔ عمل کے چیلنج پر اس کے ماں باپ نے سر پکڑ لیا۔ سہمتی سامنے کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو شانت انداز میں ان دونوں بلیوں کو جھگڑا کرتے دیکھ رہا تھا، اور دور سے ماں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بلی کے خواب میں چھچڑے! عائزہ نے ناک سے مکھی اڑائی اور منہ پھیر کر اندر جانے لگی کہ خود پر کسی کی نظروں کی گرمی محسوس کرتے وہ پلٹی، اور اس پل اس کی نگاہ سامنے کھڑے اذہان سے جا ٹکرائی تو اسی لمحے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ سارا دن تو آیا نہیں، اب اچانک ٹپک پڑا۔ وہ اب دانتوں تلے انگلی دباتی جلدی رخ پھیرتی وہاں سے بھاگی اور سیدھا کمرے میں جا کر سانس لی۔ سن لیا کیسے تیز زبان سے بول کر گئی ہے تمہاری بیوی؟ ابھی آئے ہوئے پورے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور یہ حال ہے۔ احسان شاہ نے اذہان کو شکایتی انداز میں کہا تو اس نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر اپنی ماں کو۔ اماں، وہ بھوک سے برا حال ہے، بہت تھک گیا ہوں، پلیز ڈنر لگوا دیں۔ وہ اپنے چاچا کی بات کو پوری طرح نظر انداز کرتا ماں سے بولا تو انہوں نے مسکرا کر سہمتی میں سر ہلایا۔ اذہان وہ آگے بڑھا تھا کہ عمل نے اسے پکارا۔ ایک لمحے کو وہ تھما تھا، جو ذرا سا لنگڑاتی چلتی اس کے پاس آئی۔ ایک بار بھی حال نہیں پوچھا میرا؟ آپ کے پیچھے میرا یہ حال ہو گیا ہے، عمل اداس لہجے میں بولی۔ اذہان نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو ایک ہی دن میں مرجھا گیا تھا۔ آنسو اس کے گالوں پر پھسلتے چلے جا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس سب میں جو کچھ بھی ہوا اس میں عمل کا کوئی قصور نہیں۔ بچپن سے اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ اذہان کی منگیتر ہے وہ، اور اذہان کی دلہن بنے گی۔ لیکن اب وقت اور حالات ایسے تھے کہ یہ ایک ناممکن سی بات تھی، اور اسی لمحے وہ کوئی بھی نرمی کر کے عمل کو کوئی امید یا احساس نہیں دلانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا دل اس کی محرم کی طرف جھک چکا تھا۔ اب عمل تو کیا کوئی بھی آ جاتی عائزہ کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ اپنا خیال رکھو، کیونکہ اپنا خیال تمہیں خود ہی رکھنا پڑے گا۔ اسے اتنا کہتا لمبے لمبے قدم بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں وہ تیکھی مرچی غائب ہوئی تھی، جبکہ عمل اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن اس کی نظریں اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ چلو عمل بیٹا، اپنے کمرے میں چلو، آرام کرو۔ شارقہ بیگم نے اسے واپس سہارا دیتے اس کے کمرے کی طرف راستہ لیا۔ سب اچھے سے جان گئے تھے کہ اذہان اب اپنے قدم اپنی بیوی کی طرف بڑھا رہا ہے۔ سب اس بات پر حیران تھے کہ کہاں تو کل وہ آتے ہی ملکہ بی بی سے کہہ رہا تھا کہ اسے اس لڑکی سے جان چھڑوانی ہے، اور کہاں آج اس کی نظر میں اس لڑکی کے لیے جنون دیکھنے کو مل رہا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سامنے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ وہ سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو دروازے کو لوک لگانا نہیں بھولا تھا۔ بہت تیکھی زبان ہے تمہاری، ذرا مجھے بھی چکھنے دو۔ وہ اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھولتا اس کی طرف بڑھا۔ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ وہ عمل بیچاری، اس نے آپ کے لیے خودکشی کی، جائیں اس کا حال پوچھے، تیمارداری کریں، آخر آپ کی منگیتر رہ چکی ہے وہ۔ وہ اس کے بڑھتے قدم دیکھتے ہوئے خود 4 قدم پیچھے کی طرف ہوئی۔ اسے اذہان کے ارادوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ کل کی ساری اس کی باتیں اور اس کا وہوار عائزہ کے دماغ میں ایک بار پھر تازہ ہو گیا۔ بہت چنتا ہو رہی ہے تمہیں اس کی، کہتی ہو تو منگیتر سے بیوی بنا لوں۔ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ گیا۔ عائزہ نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ بنا لے، لیکن سہاگرات منانے سے پہلے 2 جنازے اٹھیں گے اس گھر سے۔ مطلب تم مرنے کے بعد بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑو گی؟ وہ دھیما سا مسکرایا۔ اتنی غلط فہمی کس بات کی ہے؟ میں نے اپنی بات نہیں کی،
آپ کی اور عمل کی بات کی ہے، دونوں کو سیدھا اوپر پہنچاؤں گی، وہاں جا کر مناتے رہنا پھر سہاگ رات۔ اس کی زبان کا تیکھا پن دیکھتے اذہان نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور میں کہتے کہتے وہ رکی، اور تم، وہ ایک ایک گن کے قدم اس کی طرف بڑھاتا اس کا دل دھڑکائے جا رہا تھا، لیکن عائزہ نے چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا، اور میں آرام سے سکون سے اس کمرے میں عدت پوری کروں گی۔ پھر دوسری شادی۔ ابھی اس کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اذہان نے جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اپنی طرف کھینچا اور اس کے لفظوں کی اسے سخت سزا دی۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں سختی سے دباتا وہ اپنے دانتوں سے اس کی زبان کو جکڑ گیا۔ وہ تڑپ گئی، اذہان کے سینے پر مکے برسائے، جبکہ اس کی شدت بڑھی تو اپنے ناخون سے اس کی گردن پر وار کرتے اسے زخمی کیا، جس کے نتیجے میں وہ اور زیادہ غصے بھرے انداز میں اس کی سانسیں کھینچتے اس کی زبان کی ساری نرمی چرا گیا۔ وہ بے بسی ہوتی اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ گئی جب اذہان نے اسے ایک دم دیوار کے ساتھ پن کرتے اس کے دونوں کلائیوں کو جکڑے اوپر کیا۔ ابھی تک اس کے ہونٹوں سے لپٹا تھا اس کے الفاظ کی اسے اتنی کڑی سزا ملے گی، وہ ذرا سے بھی جانتی ہوتی تو کبھی الفاظ ادا نہ کرتی۔ اسے بے بس کرتا وہ ذرا سا پیچھے ہوا، دونوں کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھی، اس کے ہونٹوں سے ساری لالی چرا کر ان پر اپنا رنگ چڑھاتا وہ اس وقت بے حد خوش تھا، جبکہ وہ غصے اور شکوے بھری نظروں سے دیکھتی اپنے ہونٹوں پر بے حد جلن محسوس کر رہی تھی۔ اتنی غصے والی اور گہری کس کرے گا یہ پاگل شاہ، اسے اندازہ نہیں تھا۔ آگے سے اپنی زبان سے اتنی ہی زہر دکھانا جو بعد میں میری سزا سہ سکو۔ وہ اس کے چہرے کو مٹھی میں بھرتا ماتھے پر بل ڈالے بولا، اف پاگل شاہ، اس سے اب کیسے جان چھڑاؤں گی؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، مجھ سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں مائی لیڈی۔ اس کے کان کی لو کو ہونٹوں سے چھوتا ایک دم سے دانتوں سے کاٹ گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا ویمپائر ہیں جو اتنا کاٹ رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی، ابھی تو شروعات ہے اور تمہارا یہ حال ہے، جب تمہارے جسم کے ہر رنگ پر کاٹوں گا تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس کی کمر پر اپنی پکڑ مضبوط کرتا اسے ڈرا رہا تھا۔ آپ پٹری سے اتر رہے ہیں میرے ساتھ، یہ بے وقوفی والی باتیں مت کیا کریں، ورنہ، وہ انگلی اٹھاتے اسے چتاونی دے رہی تھی، ورنہ کیا؟ وہ ابھی تک اس کے گھیرے میں تھی، جب اپنے مضبوط سینے کو اس کے نرم سینے سے جوڑتا اس کی نازکتا محسوس کر رہا تھا۔ عائزہ سے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا، ورنہ میں ملکہ بی بی کو آپ کی ساری حرکتوں کے بارے میں بتا دوں گی۔ اپنی طرف سے مضبوط دھمکی، کیا بتاؤ گی انہیں کہ میرا شوہر مجھے کہاں کہاں سے چھوتا ہے؟ اس کی کمر سے ہاتھوں کو رینگتا نیچے لے جاتا، ایک دم ہاتھ کا دباؤ بڑھا گیا۔ اذہان کی بے باکیوں پر عائزہ سے اب اسے بے باک شاہ سے نظر ملانا ہی مشکل لگ رہا تھا۔ ایسے کیوں چھو رہے ہیں؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ وہ غصہ کرتی بولی، چلو تم بتا دو کیسے چھوں، ویسے بھی تمہارے پاس 101 طریقے ہوں گے۔ وہ اب اس کی کمر کی ضد کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا۔ آپ دور ہٹے پلیز۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے لگی، تبھی موبائل پر کال آنے لگی۔ عائزہ نے شکر منایا، ورنہ عائزہ کو لگا تھا کہ وہ اسے بے ہوش کر کے ہی دم لے گا۔ کال اس کے خاص آدمی کی تھی کہ اسی لیے ریسیو کرتا بالکنی کا گلوز ڈور کھولتا اس طرف جانے لگا، میرے آنے تک یہی رہنا، وہ اسے کہنا نہ بھولا، جبکہ عائزہ تو اس کے جانے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بالکنی میں گیا تو عائزہ جلدی سے باتھ روم میں گھسی، اپنا چہرہ دھویا، اپنے ہونٹوں کو دیکھا جو ہلکے سرخ ہو رہے تھے۔ اوف، جنگلی کہی کا، کتنے تیز دانت ہیں اس کے۔ وہ باہر نکلتی ایک لائٹ کلر کی لپسٹک نکالتی اپنے ہونٹوں پر لگانے لگی، اس کا دیا ہوا رنگ چھپاتی وہ پیچھے پلٹ کے اسے دیکھنے لگی جو ابھی تک بالکنی میں کھڑا فون پر کسی کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ یہ ہوا تیز ہو چکی تھی مگر اس کے قدموں میں ذرا سی سستی نہ آئی، چوڑے کاندھے، مضبوط سینہ اور آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی، جیسے طوفان اس کے اندر قید ہو۔ سندر مضبوط وجود جس کے سامنے موسم بھی سر جھکا دیتا تھا، اس کی سانسیں شانت تھی جیسے سردی کا احساس اس کے لیے کوئی معنی نہیں نہ رکھتا ہو۔ وہ چلا جا رہا تھا اور ہوا میں اس کی موجودگی ایک انجانی سی ڈر پیدا کرتی جا رہی تھی۔ عائزہ نے انجانے میں جھرجھری لی اور جھٹ سے دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ وہ 5 منٹ بعد روم میں آیا تو عائزہ کہیں نہیں تھی۔ مائی لیڈی، تمہیں یہ بہت مہنگا پڑنے والا ہے، وہ دانت پیس کر بولتا باتھ روم میں گھس گیا۔ عمل سب کے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، جس کا ڈنر اس کی ماں شارکا بیگم ٹرے میں سجا کر اس کے کمرے میں لے کر جا رہی تھی۔ عمل نے ڈنر کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ارے بیٹا، کھانا نہیں کھاؤ گی تو دوائی کیسے لوگی؟ کیوں اپنی ماں کو تنگ کر رہی ہو؟ شارکا بیگم نے نرم لہجے میں کہا، ماں مجھے اذہان واپس چاہیے، پلیز کچھ بھی کرے، وہ میرا تھا، میرے نصیب کا تھا، کیسے وہ اسے مجھ سے چھین سکتی ہے؟
अमल की रूंधी आवाज़ सुनते शारिका बेगम का जी चाहा कि अभी जाकर उस लड़की को बालों से पकड़कर इस हवेली से बाहर निकाल दे, लेकिन एक बेबसी थी। वो सिर्फ सोच सकती थी, कर नहीं सकती थी। बेटा, थोड़ा सा वक्त गुजरने तो दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी माँ पर भरोसा रखो और देखना एक दिन आएगा जब इजहान खुद तुमसे शादी करेगा, लेकिन तब तक तुम वादा करो कि अपना ख्याल रखोगी। माँ, वो मेरी तरफ नहीं पलटेगा। वो फिर रो दी। वो आएगा, मैं उसे मजबूर कर दूंगी। इस बार शारिका बेगम का दिमाग भी साजिश बन गया। बजाय बेटी को मना करने के वो बेटी को सहारा देती, अब खुद भी गलत रास्ते की मुसाफिर बन रही थी। वादा करे माँ, आप मुझे इजहान दिलाएंगी। वो माँ के गले लगे ऐसे कह रही थी जैसे इजहान कोई बाजार में मिलती हुई चीज हो और उसकी माँ पैसे देकर वो खरीद लें। हाँ बेटा, मेरा वादा है, अब बस रोना नहीं। वो दांत पीस रही थी। तभी अमल कुछ हद तक अब सामान्य हुई थी। बाहर सब डाइनिंग टेबल पर एक साथ मिलकर डिनर कर रहे थे। इजहान की निगाहों का केंद्र एक ही थी, उसकी लेडी जो बिल्कुल उसके साथ वाली चेयर पर मौजूद थी। मलिका बीबी ने दोनों को आंखों ही आंखों में सदका उतारा। मलिका बीबी ने दोनों का आंखों ही आंखों में सदका उतारा। दोनों एक साथ बैठे चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे, लेकिन इतने ही तीखे और मिर्च मसाले वाला कपल भी महसूस हो रहा था। उनका एक दिल चाहा कि वो इन दोनों को बिठाकर विस्तार से उनके रिश्ते के बारे में बात करें, लेकिन फिर वक्त और हालात का जायजा लेते हुए मलिका बीबी ने ये फैसला वक्त के लिए टाल दिया। वो देखना चाहती थी कि वो दोनों खुद ही अपने रिश्ते के लिए सही फैसला करें, जो उन दोनों की आपसी सहमति से हो। इसलिए उन दोनों को ही वो वक्त देती, उनको उनके हाल पर छोड़ चुकी थी। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। आयशा उठने लगी तो इजहान ने उसकी कलाई को थामते उसे रोक लिया। जब तक मेरा खत्म होता है यहीं बैठो। वो धीरे से उसकी तरफ मुड़ता उसके कान में बोला, मुझे क्यों सजा दे रहे हैं, मेरा हो गया है। वो भी धीरे से दांत पीसते बोली। उसके जवाब में इजहान ने उसे देखा। तुम्हारा तो रूम में जाकर करूंगा पूरा हिसाब किताब। वो भी पानी का गिलास होठों से लगाते एक आंख मार कर गया। बेशर्म, वो होठ मीचते बड़बड़ाई, जिसे इजहान ने उसके होठों की हलचल से ही समझ लिया। बेटा इजहान, खाने से फ्री होकर रूम में आओ। हैदर शाह ने इजहान को देखते धीरे से कहा और खुद उठकर चले गए। तुम मेरे लिए कॉफी लेकर रूम में चलो, मैं आता हूँ। उसे हुक्म देता वो उठता अपने बाप के पीछे चल दिया, जबकि आयशा कॉफी का सुन मुंह बनाती उठी और किचन का रुख किया। अरे आयशा, इस वक्त बेटा किचन में कुछ चाहिए क्या? रानी बेगम ने आयशा से प्यार से पूछा। ताई अम्मी, वो इजहान को कॉफ़ी चाहिए। बनानी आती है? वो मुस्कुराकर पूछ रही थी। जी आती है, आयशा मुस्कुराई। वो रहा सारा सामान, चलो बनाओ अपने शौहर के लिए कॉफ़ी। वो भी उससे मज़ा लेकर कहती बाहर निकल गई। आयशा ने गहरी सांस भरते कॉफ़ी का सामान देखा। वो तो उसे खुद कॉफ़ी पसंद थी इसलिए बनानी आती थी, पर यहाँ इजहान के लिए स्पेशल कॉफ़ी बनानी थी तो कॉफ़ी स्पेशल ही होनी चाहिए थी। उसके दिमाग की शरारत जागी। उसने कॉफ़ी बनाते उसमें ढेर सारे मिर्च डालने का प्लान बनाया। क्या मिक्स कर रही हो? अचानक अपने पीछे से अमल की आवाज़ सुनती वो पलटी। तुम यहाँ क्या कर रही हो, बीमार इंसान? आयशा ने आंखें छोटी करते उसे देखा। ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ आ जा सकती हूँ। तुम कौन होती हो कुछ भी बोलने वाली? उसके पास आती गुस्सा सहते बोली। नहीं, मुझे भला क्यों एतराज़? मेरी भला से जहाँ मर्जी जाओ, बस मेरे शौहर से दूर रहना। वो कॉफ़ी बनाकर उसे ट्रे में रखती पलटी और मुस्कुराकर दांत पीसते उसने कहा, तुम्हारा शौहर? अमल तो मुस्कुराते अंदाज में हंसी। वो मेरा नसीब था जिसे तुमने छीना। तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही मनहूस हो, जिनकी वजह से पहले चाचा जान की जिंदगी बर्बाद हुई तुम्हारी माँ की वजह से, और अब तुम मनहूस मेरे इजहान के। इससे पहले वो बात पूरी करती, आयशा ने कॉफ़ी उसके ऊपर फेंकी। उसके कपड़े सारे खराब हो गए, बस उसके चेहरे का फिलहाल ख्याल कर लिया। पागल, व्हाट द हेल दिस? अमल चिल्लाई। उप्स, पता नहीं चला कैसे गिर गई। ये जो कॉफ़ी और जुबान होती है ना, इसे बहुत संभाल के रखना चाहिए, वरना कब कहाँ फिसल के सब खराब कर दे पता ही नहीं चलता। सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। वो सब चालू करती दोबारा कॉफ़ी बनाने लगी। यू पे फॉर दिस इडियट, वो गुस्से से बोलती बाहर निकल गई, जबकि आयशा उसकी नकल उतारती मुंह बनाती दोबारा कॉफ़ी के सामान उसमें डालने लगी। लो जी, चटपटी कॉफ़ी बन के तैयार। अब आएगा मज़ा। मेरे होठों को सजा देना। अब मिस्टर बेशरम इजहान, तुम्हारे होठों पर मिर्ची ना लगे तो मेरा नाम भी आयशा अनवर नहीं। वो जैसे ही रूम में पहुंची, बाहर एक हंगामा सा आ गया। वो कॉफ़ी एक तरफ रखती बाहर आई तो अमल सबको इकट्ठा किए हुए थी। मम्मा, अभी इसी वक्त उसे घर से निकालें। ये देखें उसने मेरा क्या हाल कर दिया। कहाँ से लगता है कि ये आज ही हॉस्पिटल से आई है और उसने नींद की गोलियां खाई थी। दिल ही दिल में सोच के ड्रामे देख रही थी। भाभी, अपनी बहू का हाल देखें, क्यों पीछे पड़ गई है मेरी बेटी के।
आखिर क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने इसका? एक तो इसका मंगेतर छीन लिया और अब इसके साथ ये व्यवहार। शारिका बेगम भी दुखी लहजे में बोली। रानी बेगम ने माथे पर बल डाले आयशा को देखा। आयशा ने सरनामे हिलाते बेबसी से उन्हें देखा, जैसे कह रही हो समझे यार, ड्रामा कर रही है। आयशा क्यों गिराएगी कॉफी अमल पे? वो थोड़ा गुस्से अंदाज में बोली। ताई अम्मी, हाँ बोल दो, लगा दो कोई इल्जाम। ये देखे बड़ी अम्मी, मेरा पूरा हाथ जल गया। इतनी गर्म कॉफी थी, सिर्फ इतना पूछा कि तुम कॉफी में मिर्च क्यों डाल रही हो। उसकी बात पर आयशा की आंखें हैरत से फैल गई। कितनी बड़ी ड्रामेबाज लड़की है, कैसे मुंह भर के बोल रही है। ताई अम्मी ये झूठ है, आयशा माफी मांगो। उनकी बात पर आयशा की आंखें नम हो गईं। बाप के कमरे से निकलते ही वो ठहाक से रुका और सारी स्थिति समझने की कोशिश की। ताई अम्मी, इसने मेरी मम्मा देखे ना बड़ी अम्मी, अब ये बहाने बना रही हैं। आज ही मैं हॉस्पिटल से आई हूँ और आज ही मेरे साथ ये व्यवहार। वो रानी बेगम के गले लगते आयशा की बात को काटते हुए बोली। रानी बेगम ने अमल को तसल्ली दी और उसे रोने से मना किया। आयशा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कितनी छोटी सोच की मालिक होगी तुम। भला ऐसे किसी बीमार लाचार इंसान के साथ कोई करता है? एहसास नाम की भी कोई चीज होती है। रानी बेगम की बात पर इजहान के होठ बीच गए। वो अपनी माँ को देखने लगा जो अमल को गले लगाए उसकी लेडी को डांट रही थी, और लेडी मैडम जिसकी जुबान इजहान के आगे फर्राटे भरती थी, इस वक्त तो जैसे तालू के साथ चिपकी हुई थी और उसकी खामोशी पर इजहान को गुस्सा आ रहा था। आई एम सॉरी, आयशा ने धीरे से कहा। क्या कहा? आवाज नहीं। अब की बार अमल ने उसे अपमानित करने के लिए भौं उचका के कहा। आई एम सॉरी, एक एक लफ्ज को चबाते कहा, जिस पर अमल के चेहरे पर मुस्कान सजी। ठीक है, सिर्फ बड़ी अम्मी की वजह से माफ कर रही हूँ, वरना कभी माफ न करती। वो फिर से रानी बेगम के गले लगी। आयशा ने एक नज़र रानी बेगम की तरफ देखा और सर झुकाए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी इजहान वहां सामने आया। इजहान अमल रोते हुए उसके सीने से जा लगी। सीढ़ियाँ चढ़ती आयशा के कदम वही थम गए। रेलिंग पे पकड़ एकदम सख्त हुई और चेहरे पर बेहद पीड़ा लगी। इजहान, आपकी बीवी ने देखे मेरा क्या हाल कर दिया। इजहान ने उसे पीछे हटाते माँ की तरफ देखा जो अमल की हरकत पर उसे घूर रही थी। अमल, अभी इसने माफी मांगी है, अब तुम इजहान को मत तंग करो। इजहान, जाओ बेटा रूम में। रानी बेगम ने प्यार से कहा। मम्मा, ये पहली और आखिरी दफा है, तो ये आखिरी ही दफा होना चाहिए, वरना पता नहीं मेरा दिमाग घूमा तो न जाने मैं क्या कर गुजरूंगा। वो माँ को क्या चेतावनी दे रहा था, उसकी माँ अच्छे से समझ गई थी। इजहान एक सख्त नजर अमल पर डालता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जहाँ से आयशा एक सेकंड में गायब हुई थी। रूम में आया तो वो कंफर्ट से मुंह तक ढके लेटी हुई थी। कॉफी साइड टेबल पर रखी देख वो दरवाजा लॉक करता अपना नाइट ड्रेस लेटा ड्रेसिंग रूम में घुसा, जबकि आयशा टस से मस न हुई। वो वापस आया तो लाइट्स को मध्यम करता कॉफी को उठाता होठों से लगा गया, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से वो कॉफी उछल के बाहर आई थी। कंफर्ट की ओर से आयशा जो उसे देख रही थी, इजहान को ये रिएक्शन देख अपना ठहाका न रोक पाई और पेट पकड़ते ठहाका लगाते हंसी। कंफर्ट हटा तो वो हंसती दोषी दिखाई दी। इजहान ने कॉफी का मग एक तरफ रखते उसे देखा। उसे देखते दांत पीसते उसकी तरफ बढ़ा। आप मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? उसकी हंसी को ब्रेक लगा। वो घुटनों के बल उसके सामने बिस्तर पर बैठता। क्यों, क्या हुआ? मेरे होठों को जो तकलीफ दी है उस पर मरहम भी तो रखो ना। वो एकदम उसके भागने से पहले उसकी कमर पर हाथ डाले उसे अपनी तरफ खींचता खुद पीछे बिस्तर पर गिरा। आयशा को भी अपने ऊपर गिराता उसकी कमर को मजबूती से अपनी पकड़ में ले गया। उसकी नाजुक सी लचीली कमर का तो लेवल ही अलग था इजहान की निगाह में। अब जल्दी से मरहम लगाओ, वरना मैंने खुद लगाया तो पता नहीं कौन कौन से जायके चखने पड़ेंगे। वो शरारती हुआ। क्या मतलब? कैसे मरहम रखूं? कहाँ रखूं? वो इजहान की बाहों में कसमस आई। होठों से होठों की नरमी चुरा लो तुम, इस रात में जलन की हर आग बुझा लो तुम। वो हल्का हल्का सा गुनगुनाया तो उसकी खूबसूरत आवाज सुनते आयशा तो एक पल को खो सी गई। ऐसे क्यों देख रही हो? क्या पहले कभी इतना हैंडसम मर्द नहीं देखा? उसको बाहों में भरे ही उसके कांधों से दुपट्टा सरका गया। आप क्या कर रहे हैं? वो घबरा गई। तुम्हारे मुंह लगने का दिल कर रहा है। एक अजीब सा नशा छा गया था मुझे, वो फीलिंग दोबारा चाहिए। वो जैसे छोटा बच्चा बनता फरमाइश कर रहा है। मैं पागल नहीं कि अपनी सांसें आपको सौंप दूं। फिर तो तुम्हें बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर तुमने मुझ पर अपने होठों का मरहम न रखा तो फिर ना जाने ये पागल चा किधर किधर घुसेगा। नहीं प्लीज, हाथ हटाएं। वो लगातार उसकी धड़कनों के साथ खेलता उसके चेहरे को निहार रहा था। जो मेरी संपत्ति हो वो सिर्फ मेरी ही होती है, और अपनी संपत्ति को इंसान जैसे चाहे छू ले। वो एकदम उसे नीचे करता खुद उस पर हावी होता, उसके गाल पर झुका। आप मेरे नजदीक नहीं आ सकते। वो मिसमिसाई।
کیوں؟ بیوی ہو میری، میرے نکاح میں ہو، میں نزدیک نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟ وہ غصے سے بولا۔ آپ مانتے ہیں اس نکاح کو؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر پوچھتی۔ اذہان کو بہت پیاری لگی۔ اگر نہ مانتا ہوتا تو اس وقت تم میرے روم میں ہوتی۔ وہ پھر سے بے باکی پر اترا اور وہ عمل۔ اچانک پوچھے گئے سوال پر وہ مسکرا کر پیچھے تکیے پر گرا اور پھر رخ پھیر کے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ عمل یا کوئی لڑکی میری زندگی میں نظر آئے؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ میرے پاس زہر کا وکلپ ابھی بھی ہے، عائزہ نے دانت پیستے کہا تو اذہان کا ٹھہاکا انجانے میں تھا۔ وہ واپس اسے اپنی اور کھینچتا، پل بھر میں ہی نشے کی لاری اتاری۔ عائزہ تو اس اچانک حملے پر حیرانی رہ گئی۔ عائزہ وارننگ کے ہی وہ اس کے کس حال میں پہنچ چکا تھا۔ دن کو سمیرہ سے بات کی تو وہ یاد آنے لگی۔ عائزہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی اور دھڑکنوں کا یہ اتار چڑھاؤ ایک کالی پٹی میں دیکھتا وہ جنونی سا ہونے لگا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر جھکتا وہ ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کر چکا تھا، لیکن مدھیم روشنی آن کرنا نہ بھولا۔ اس کے ہر اتار چڑھاؤ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور سراہنا چاہتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر جھکتا ہوا اس کی شدتوں میں بڑھوتری ہونے لگی۔ اس کے ہونٹوں سے اس کی گردن پر پہنچتا، اس کی چھاتی پر آتا، اسے بے بس کرتا چلا جا رہا تھا۔ عائزہ کی سانسیں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کو سہلاتے اسے اپنا چہرہ چھپایا۔ اذہان کو لگا جیسے اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ محرم کی محبت، اس کی قریبی کا نشہ کیا ہوتا ہے، آج اسے احساس ہو رہا تھا۔ سامنے والا پورا وجود لرز رہا تھا۔ نہ وہ اسے روک پا رہی تھی، نہ اس کا ساتھ دے پا رہی تھی۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ گھبرا سی گئی۔ وہ لڑکی جو آج تک کبھی کسی موڑ پر نہ گھبرائی، آج اپنے محرم کی قریبی میں گھبرا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی بڑھتی ہمتوں پر عائزہ کی سانسیں اور گہری ہوئی۔ اس نے گھبرا کر اذہان کو تھوڑا سا پیچھے کیا۔ وہ لال آنکھیں لیے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیوں روکا؟ وہ جیسے اس کے روکنے سے اور شرارتی ہوا۔ مجھے بہت عجیب سی فیلنگس آ رہی ہیں، وہ لرزتے ہوئے بولی۔ اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ ذرا سا اوپر ہوتے اس کے چہرے کے پاس جھکتا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، وہ سچ بول رہی تھی جبکہ آنکھوں میں نمی بھی موجود تھی۔ اذہان نے جھک کر اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے اور کمفرٹ کھول کر اس پہ اور خود پہ لیتا اس کا سر اپنے مضبوط سینے پر رکھا۔ سو جاؤ۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے پیچھے ہٹ گیا؟ عائزہ کے تو ہاتھ پیر ہی سن پڑ گئے۔ گھبرا کے سر اٹھا کر اسے دیکھا کہ وہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ مائی لیڈی، مجھے ابھی سوتی ہوئی دکھائی دو، وہ آنکھیں بند کیے ہی اسے بولا تو وہ جلدی سے سر جھکاتی، اس کے سینے پر واپس رکھتی، آنکھیں بند کر لی۔ اس حالت میں کیسے سوتے ہیں؟ وہ اس سے یہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن پوچھ نہ سکی۔ اس کی طرف کروٹ لیتا اسے اور اپنے گھیرے میں لے گیا۔ عائزہ کی دھڑکنیں ابھی بھی تیزی سے چل رہی تھی۔ اسے لگا اذہان پھر سے بے قابو ہوتا اس پر حاوی ہوگا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جیسے جیسے رات بیتتی جا رہی تھی وہ گہری نیند میں جا چکا تھا۔ عائزہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اس دنیا کا سب سے حسین چہرہ اسے لگا۔ اس کے محرم کا چہرہ تھا، کیسے نہ لگتا؟ اس کے محرم کا چہرہ تھا، کیسے نہ لگتا؟ اور آج کی بنائی اس کے بارے میں عائزہ کی رائے غلط ثابت ہوئی۔ وہ جنونی تھا لیکن صبر والا بھی تھا۔ شاید ہی کوئی مرد ان لمحوں میں پیچھے ہٹتا ہو۔ عائزہ نے ذرا سا آنکھیں کو جھکتے اس کے ماتھے پر ایک شدت بھرا کس دیا اور خود بھی اسے گلے لگاتے آنکھیں بند کر لی۔ عائزہ پہ بھی نیند آخرکار مہربان ہو گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب عائزہ کو اپنی سانس گھٹتی محسوس ہوئی۔ جھٹ سے آنکھیں کھولی تو اذہان کو اپنے اوپر حاوی پایا۔ اس کا پورا چہرہ نشے کے عالم میں چوم رہا تھا۔ عائزہ کے ہونٹوں پر جھکا وہ لگاتار اپنی تڑپ کو بڑھاتا محسوس کر رہا تھا کہ اگلے پل اسے ہلچل ملی تو ایک دم ٹھٹک کے رک گیا۔ آنکھیں کھولی تو اس نے عائزہ کے قریبی میں ایک وقت مدہوشی سے ہوئی لگ رہی تھی۔ اذہان اس بار نہ رکا اور قریبی کے ان لمحوں میں اس کا ساتھ پاتے وہ اور بہکتا چلا گیا۔ اسے اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا اس پر اپنی شدت نچھاور کرتا جا رہا تھا۔ اس کی کمر کے نیچے ہاتھ رکھے اسے تھوڑا سا اوپر کو سرکایا۔ عائزہ نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اس کی اتنی قریبی پر ہی وہ پگھلنے والی ہو گئی تھی۔ اس کی جان لیوا قریبی کا سوچ کر اسے پسینے آنے لگے۔ اس کی چیخ اس کے ہونٹوں میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ صبح تک اسے اپنے سینے پر لپٹائے رہا۔ اس کی خاموشی بھی اسے دیکھے جا رہی تھی، جو کچھ بھی نہیں بول رہا تھا، بس اسے پیار کیے جا رہا تھا۔ ابھی بھی آنکھیں بند کیے گیلے بالوں کو کلیچر سے آزاد کیے اس میں انگلیاں چلانے لگا۔ عائزہ کو اتنا سکون ملا کہ اس کی پلکیں بھاری ہونے لگی۔ وہ اس سے شدت سے اپنے سینے سے لپٹایا گیا۔ تھینک یو مائی لیڈی، اس کے کان میں پہلا جملہ بولا تو عائزہ جو نیند میں جا رہی تھی اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ آئی تھنک اور کچھ کہنا بنتا ہے، وہ ذرا سی گردن اونچی کرتے بولی۔ بہت مزہ آیا۔ اب کی بار اس کے الفاظ پر عائزہ نے منہ کھولے اسے دیکھا۔
اس بے شرم اذہان کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے والے الفاظ ہی ٹھیک ہیں، وہ منہ پھلا کر بولی تو اذہان دھیرے سے مسکرا دیا اور اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے۔ تمہیں اپنی روح کا حصہ بنایا ہے۔ عائزہ انور شاہ سے مسز عائزہ اذہان شاہ بننا مبارک ہو۔ اسے اتنے پیارے انداز میں بولتا دل میں اتارتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کو بھی شادی شدہ زندگی مبارک ہو۔ اس کے گال پر ہونٹ رکھے اسے تڑپا ہی گئی۔ جانتی ہو رات پاپا نے کمرے میں کیوں بلایا تھا؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے شانت کر رہا تھا۔ کیوں؟ وہ نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے پوچھنے لگی۔ وہ چاہتے تھے کہ آج ہمارا ولیمہ ہو جائے، سب کو ہماری شادی کے بارے میں پتہ چل جائے۔ پھر میں نے سوچا ولیمہ حلال تو کر لوں۔ وہ پھر شرارت پر تیار ہوا۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ سو جائیں، اس سے غصے سے بولی، کیونکہ جانتی تھی کہ اب اس کا بے شرم شوہر پٹری سے اترے گا۔ باہوں میں محبوب ہو تو نیند کیسے آتی ہے؟ تم سو جاؤ اور ہاں اچھے سے نیند پوری کرو۔ آج کی ساری رات صرف میری ہوگی، مجھے تمہیں ہر طرح سے محسوس کرنا ہے۔ اس کے گالوں پر ہونٹ رکھتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ کیسے؟ عائزہ کی زبان کی تیزی خود ہی پچھتاتی تھی بعد میں۔ وہ ایسے میری جان، اس کے کان میں جھکتا بے باکی سے فسفساتا اس کا چہرہ لال کر گیا۔ آپ بہت بے شرم ہیں۔ اس کے سینے پر مکہ برس آ گئی۔ جیسا بھی ہوں صرف تمہارا ہوں۔ اب اور اسے تنگ کیا۔ وہ حق کرتا چپ سا ہو گیا اور یہ الفاظ سننے کے لیے عائزہ ابھی تک جاگ رہی تھی جو اس نے سن لیے۔ ولیمہ کا فنکشن ایک بہت بڑے ہال میں ہو رہا تھا۔ ولیمے کے شروع ہونے سے پہلے دونوں نے ملکہ بی بی سے دعائیں لی اور ان کے ایک نئے رشتے سے شروع پر ملکہ بی بی خوش ہوتی، انہیں دعائیں دے گئی اور ان کا صدقہ اتارا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اسٹیج پر موجود تھے۔ دیکھنے والا ہر کوئی رشک کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کے ننیال سے سمیرہ بھی پہنچ گئی تھی۔ اپنی دادی کی اجازت سے سمیرہ سے مل کر عائزہ بے حد خوش ہوئی۔ یوں لگا جیسے اسے خوشی میں شامل ہونے والا کوئی تو اس کے پاس اپنا تھا۔ بہت ہوٹ لگ رہے ہو دونوں، رومانٹک بھی ہے یہ، سمیرہ اس کے کان میں فسفسائی تو اس نے سمیرہ کو گھور کر دیکھا۔ اب ایسے مت دیکھ، یو آر لکی کہ ایسا گڈ لکنگ، ہینڈسم اور ہاٹ رومانٹک لڑکا ملا، ورنہ سب کو کہاں ملتا ہے ایسا، سمیرہ نے حسرت سے کہا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے وہ اسٹیج سے نیچے اتری، ایک طرف کو ہونے لگی کہ کسی سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ اس نے سمیرہ کو جلدی تھامتے گرنے سے بچا لیا۔ پل بھر کو دونوں کی نگاہوں کا گہرا ٹکراو ہوا۔ چلو یہ تو گئی کام سے، عائزہ نے انہیں دیکھتے دل ہی دل میں کہا۔ سوری مائی مسٹیک، آر یو اوکے؟ وہ سمیرہ کی کمر سے ہار ہٹاتا تھوڑا سا پیچھے ہوتا پوچھ رہا تھا۔ سمیرہ نے گھبرا کر اس بات میں سر ہلایا اور ارد گرد دیکھا کہ کوئی دھیان تو نہیں دے رہا۔ سمیرہ نظریں جھکائے آگے بڑھی۔ ایکسکیوز می، اس شخص نے پھر راستہ روکا تو سمیرہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آر یو میرڈ؟ اس کے سوال پر سمیرہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ میں کس اینگل سے آپ کو میرڈ نظر آ رہی ہوں؟ سمیرہ نے غصے سے پوچھا۔ کسی بھی اینگل سے نہیں۔ وہ بھی ایک نظر دوبارہ اسے دیکھتا مسکرایا تو سمیرہ غصے سے اسے دیکھنے لگی اور آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ صرف مسکرا سکا۔ عمل کا سارا دھیان عائزہ اور اذہان پر تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی چال چلی تھی۔ اذہان اور عائزہ نے مل کر کیک کاٹا اور ہر طرف پھولوں کی برسات ہونے لگی۔ یہ سب دیکھتے عائزہ بے حد خوش ہوئی کہ تبھی ایک شخص اندر آتا دکھائی دیا۔ عائزہ انور۔ وہ شخص آتے ہی عائزہ کو پکار گیا۔ عائزہ نے اجنبیت سے اس شخص کو دیکھا۔ اب آئے گا مزہ، عمل نے سینے پر ہاتھ باندھے اپنے آپ سے کہا تھا۔ پاپا کہا تھا لیڈیز اور جینٹس کا الگ انتظام کریں، لیکن آپ نے اپنے دوستوں کی بات ماننا ضروری سمجھا۔ کتنی بے پردگی ہو رہی ہے، صرف ایک پارٹیشن سے کیا ہونا ہے، ہم ماڈرن نہیں بغیرت بن رہے ہیں۔ وہ باپ کے ساتھ بحث میں لگا تھا، جبکہ اس کی نگاہیں اسٹیج کی طرف اٹھی جہاں ایک انجان شخص اسٹیج پر پہنچ گیا تھا۔ حالانکہ وہاں فیمیل سیکیورٹی موجود تھی، پھر بھی وہ بات ادھوری چھوڑتا غصے سے اسٹیج کی طرف بڑھا۔ کون ہو تم؟ عائزہ کو اس طرح انجان شخص کو وہاں دیکھتے غصہ آیا۔ اس کی نظروں نے اذہان کو ڈھونڈا۔ ارے بھول گئی جانے من، شادی کے وعدے میرے ساتھ، محبت میرے ساتھ اور شادی کسی اور امیر شخص کے ساتھ، ویسے داد بنتی ہے۔ وہ ارد گرد نگاہیں دوڑاتا مسکرا کر طنز کر رہا تھا۔ اس کے آخری الفاظ اذہان نے اچھے سے سنے تھے۔ اس سے پہلے کوئی اور آگے بڑھتا، اذہان نے ایک دم سے اس کا گریبان جکڑ کے اسٹیج سے نیچے دھکا دیا۔ ایک دم ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اذہان کے ایک مکے نے اس شخص کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ یہ منظر دیکھتے سب کے دل دہل گئے۔ وہ اس وقت نہیں رکا۔ اس نے اسے بے تحاشا مارا تھا کہ وہ ادمرہ ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو اذہان؟ چھوڑو اسے۔ حیدر صاحب نے اسے پکڑ کر روکنا چاہا، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اسٹیج پر جانے کی؟ ہے کون یہ سالہ کمینہ بے غیرت؟ اسے مارنے کے ساتھ گالیوں سے بھی نواز رہا تھا۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی۔ مجھے دلہن بڑی لڑکی وہ مشکل سے بول رہا تھا کہ اذہان نے ایک اور مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔
اس کے منہ سے خون نکلا اور گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بھول کے بھی میری بیوی کا نام اپنی زبان سے مت نکالنا، ورنہ زبان کاٹ دوں گا، اور اس بھول میں تو رہنا ہی مت کہ تو جو کہے گا اس پر میں یقین کر لوں گا۔ تجھے پولیس کے حوالے تو ہرگز نہیں کروں گا۔ تیری چمڑی ادھیڑنے کے لیے میرے آدمی ہی بہت ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہاری بیوی میری محبت۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اذہان نے اس کی تھوڑی کے نیچے مکہ مارا کہ وہ تڑپ ہی گیا۔ اس کی چیخ ہر طرف گونجنے لگی۔ نام مت لینا، میں آخری بار چتاونی دے رہا ہوں۔ تو مر کے بھی زندہ ہو جا تو بھی تیرا یقین میری جوتی بھی نہ کرے، بلکہ جس کے کہنے پر تو نے آج یہ تماشا لگایا ہے اس کو تو میں جہنم میں پہنچا ہی دوں گا، تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اذہان کے غصے بھرے انداز پر وہ شخص بری طرح گھبرا گیا۔ وہاں موجود سب لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ اب کی بار اس شخص کی نگاہ محفل میں اٹھی دور کھڑی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ میں خود نہیں آیا، مجھے اس لڑکی نے پیسے دیے اور یہاں آنے کو کہا۔ یہ سب باتیں اس وقت صرف اذہان کو ہی بتا رہا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی اور وہ بھیڑ والے علاقے سے اسے گھسیٹتا ایک طرف کم شور والے کونے کی طرف لے گیا تھا۔ اس کی انگلی کے اشارے میں دیکھتا اذہان ہوٹ بیچ گیا۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو آواز دی اور اس شخص کو اس کے حوالے کر دیا، اسے قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیا، جبکہ خود اب باپ کی طرف مڑا۔ اب اسی وقت یہ ولیمہ ختم اور آگے کوئی بھی فنکشن ہو ایسے اب میں نہیں کرنے دوں گا جس میں مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بے دھڑک کھڑے ہو جائیں۔ میں عائشہ کو لے کر جا رہا ہوں، آپ چاچا جان کے ساتھ مل کے سب سنبھال لیجیے گا۔ وہ چاچا جان لفظ کو دانت میں پیستے کہہ کر اسٹیج کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ایک طرف کھڑی پھیکی رنگت کے ساتھ عمل کو گھورنا نہ بھولا۔ اذہان عائشہ کا دل دھک سے رہ گیا، وہ پہلے ہی گھبرائے بیٹھی تھی، اذہان کے غصے سے اسٹیج کی طرف آنے پر سہم گئی۔ وہ بنا ایک لفظ کیے اسے باہوں میں بھرتا، بنا کسی کی پرواہ کیے اسٹیج سے نیچے اتارنے لگا۔ سبھی نے منہ کھولے یہ منظر حیرت سے دیکھا، جبکہ اس کی اتنی بے باک حرکت پر عائشہ شرم سے اس کے سینے میں چھپ سی گئی۔ جالی دار گھونگھٹ میں اس کا من موہن چہرہ بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ اب تک اسے لیے جاتے گاڑی میں بٹھایا تو وہ ڈری ڈری سے اسے دیکھنے لگی۔ سبھی اندر موجود تھے، پھر وہ اسے اکیلے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ گاڑی کو روڈ پر ڈالتے وہ ابھی چپ تھا، چہرہ بالکل سخت تھا۔ اذہان پلیز میری بات سنیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا وہ لڑکا کون ہے۔ عائشہ نے اذہان کو صفائی دینی چاہی، جس پر وہ گاڑی کی اسپیڈ اور تیز کر گیا۔ پلیز اذہان دھیرے چلائیں۔ وہ ڈر کے اپنا گھونگھٹ الٹ کر اذہان کو دیکھنے لگی، جو گاڑی اب سنسان علاقے میں لا چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں لے کر جا رہا تھا۔ عائشہ کا دل ڈوبا۔ پلیز اذہان گاڑی روکیں۔ وہ اب کی بار آنسو سہتے روتے انداز میں بولی۔ جب اگلے ہی لمحے گاڑی ایک فارم ہاؤس میں داخل ہوئی اور جھٹکے سے کار پوش میں رکی، وہ سیٹ بیلٹ اتارتا نیچے اترا، دوسری طرف آتا اسے کلائی سے تھامے نیچے اتارا، اور نیچے اتارتے ہی اسے پھر سے اپنی باہوں میں بھر گیا اور اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ عائشہ اندازہ نہ لگا سکی کہ وہ غصہ ہے یا نہیں، اس کا اسے اپنی باہوں میں بھرنا کافی رومانٹک تھا۔ اسے اندر روم میں لایا تو پورا روم سجا ہوا تھا، انٹر سے لے کر آخر تک بے حد خوبصورت کمرہ جہاں لال غباروں کے دل جگہ جگہ موجود تھے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت روم سجاوٹ دیکھ وہ بالکل حیران سی ہو گئی۔ اذہان نے اسے نیچے اتارا تو وہ مطمئن ہوتی سب طرف دیکھنے لگی۔ جب اذہان ایک کانچ کی ٹیبل ٹرالی کے سامنے لاتا، اس میں رکھے کیک کے گرد موم بتیاں جلانے لگا اور پھر اس کا ہاتھ تھامے وہاں لے گیا۔ ہیپی برتھ ڈے مسز اذہان۔ کیک پر لکھے الفاظ پڑھتی وہ دنگ رہ گئی، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھرنے لگے، چہرے پر مسکان تھی لیکن آنکھوں میں آنسو۔ وہ اذہان کو خوشی اور حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ سب آپ کو کیسے پتا؟ اذہان نے ایک ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد لپیٹتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کیک کاٹو مائی لیڈی، اس کے گال پر دھیرے سے اپنے ہونٹ رکھتے گمبھیر لہجے میں بولا، تو وہ مسکراتے ہوئے چھری اٹھائے کیک کاٹنے لگی۔ اذہان نے پاس ہی ہلکا سا سنگیت چالو کیا۔ عائشہ نے کیک کا ٹکڑا کاٹتے اذہان کے منہ کی طرف بڑھایا، جسے اس نے عائشہ کی طرف بڑھایا۔ وہ اپنے منہ میں رکھتے اذہان کو میٹھی نگاہوں سے دیکھنے لگی، جس کے ہونٹوں پر لگے اس کیک کی کریم کو دیکھتے اذہان نے دھیرے سے اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے وہ کریم اپنی زبان سے چاٹی۔ عائشہ کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج تو وہ کچھ زیادہ ہی پٹری سے اترا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رات بھر کی اس کی شدتوں کو یاد کرتے عائشہ انجانے میں جھرجھری لے گئی۔ اذہان نے ایک چھوٹا سا مخملی باکس کھولتے اس میں ڈائمنڈ بریسلیٹ نکالتے عائشہ کی کلائی میں پہنایا۔ یہ تو بہت پیارا ہے شاہ، بہت پیارا۔ یہ میری شادی کا گفٹ ہے یا برتھ ڈے کا؟ وہ بچوں جیسے پوچھنے لگی۔ میری زندگی کو اپنی چاہت سے خوبصورت بنانے کا، اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتا بولا، اور پھر مسکرا کر اس کے چہرے کا رخ دوسری طرف کیا۔ ایسے کیوں پھیر لیا؟ عائشہ نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ ایک اور گفٹ بھی ہے تمہارے لیے،
खास उसकी आंखों में देखता उसके भारी दुपट्टे को उतारते एक तरफ रख गया। उसके खूबसूरत उतार चढ़ाव और लहराती कमर को देखता वो अपने दिल में हलचल सी मस्ती महसूस कर रहा था। लगता ही नहीं था कि कल वो इस हुस्न को चख चुका है। यूँ लगता है कि जैसे पहली बार फिर से उसके करीब जाने लगा है। डांस उसका हाथ थामे प्यार से बोला, केक खाना है मुझे। वो मुंह बनाते बोली तो वो सहमति में सर हिलाता, उसे केक के पास खड़ा करता, खुद सोफे पर जा बैठा। आयशा ने शर्मा कर केक खाया, फिर पलटकर इजहान को देखा जो उसी को देखे जा रहा था। आप भी खा लें, सच में बहुत टेस्टी है। थोड़ा सा केक उसकी नाक पर लग गया था जिसे उसका पता ही नहीं चला। इजहान अपनी जगह से उठता उसके करीब आया और उसकी नाक को दांतों से दबाया। उफ, क्या कर रहे हैं, मेरी नाक खा जानी है आपने। वो गुस्से से नाक को दबाती बोली, आज तो तुम्हें पूरा का पूरा खा जाऊंगा। उसे एक आंख मारता अगले पल उसके साथ डांस स्टेप लेने लगा। मुझे डांस नहीं आता। उसके कांधे पर हाथ रखते जल्दी बोली, हाँ मैं तो एक्सपर्ट हूँ ना। उसकी कमर में हाथ डाले उसे गोल गोल घुमाता वापस अपनी तरफ खींचता, सीने से लगा गया। मुझे तो आप हर चीज में एक्सपर्ट लगते हैं। अनजाने में जुबान फिसली और इजहान के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। अगर तुम्हारी रात वाली करीबी की तरफ इशारा है तो इसमें तो हर मर्द ही एक्सपर्ट होता है। हाँ, कुछ मेरी तरह जुनूनी भी होते हैं, पर रात को अभी तुमने सिर्फ मेरी नरम साइड देखी है। उसके साथ छोटे छोटे स्टेप लेता, साथ धीमे आवाज में बोलता भी जा रहा था, आप मुझे डरा रहे हैं। वो सहम के बोली, बिल्कुल नहीं, क्या कल डर लगा था। वो उसे गोल गोल घुमाता। इजहान अब क्या उसके सीने में छुपने की कोशिश करने लगी। आज तो मैं कल की सारी कसर भी पूरी करूंगा। वो इसलिए बिस्तर पर आया, यूं लगा जैसे फिर से कल रात वापस आ गई हो। उसकी कमर को देखता, वहां पर अपने गर्म होठ रखता। लाइट्स ऑफ होते ही दोनों एक दूसरे की करीबी में सर से पैर तक डूबे थे। तुम जानती हो मुझे तुमसे किस चीज की तलब है। वो गहरी सांस भरते उसको अपनी निकटता करीबी में बेबस किए पूछ रहा था। वो उसे क्या जवाब देती। माय लेडी, पूछो ना किस चीज की तलब। वो झुककर उसके कान में गंभीर लहजे में पूछता, अपनी शिद्दतें बढ़ा रहा था। बता दे, वह मुश्किल उसके होठों से निकला, तेरे इश्क की तलब। वो कहते ही और सिसके निकलवाता चला गया। इजहान वो बेबसी से उसके सीने पर मुक्के बरसाती अपना बदला ले रही थी कि एकदम इजहान ने स्थिति बदल दी। बहुत हाथ चल रहे हैं, सीधा करूं तुम्हें मैं। वो उसके दोनों हाथों की कलाइयां थामे मोहब्बत से बोला, आपके अंदर कौन सा जिन आ गया है। आप वही सख्त इजहान हैं जिसने मुझसे निकाह किया। तौबा, किस कदर सख्त रवैया दिखा रहे थे उस दिन। आयशा भी उसके कुछ देर रुकने पर उसे अच्छा खासा सुना गई। हाथ के साथ जुबान भी बहुत चल रही है। इजहान ने बहुत मोहब्बत से उसके माथे पर होठ रखे थे। मम्मा प्लीज समझने की कोशिश करें, मुझे बचा ले इजहान से। तुम्हें क्या ज़रूरत थी अमल ये सब करने की, थोड़ा इंतज़ार तो कर लेती। मैंने कहा भी था लेकिन तुम में ही सब्र नहीं था। शारिका बेगम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मम्मा प्लीज़ मुझे बचा लें, इजहान मुझे जान से मार डालेगा। अमल बहुत सख्त घबराई हुई थी। जिस तरह इजहान उसे घूर कर गया था उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसका राज खुल गया। ठीक है, परेशान मत हो, मैं कल ही तुम्हें पहली फ्लाइट से मामू की तरफ रवाना करती हूँ ताकि इजहान के गुस्से से बच सको, वरना वो पागल शाह न जाने क्या से क्या कर जाए। जब या नहीं होगी तो उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो किसी से कुछ ना कहे और तुम्हें माफ़ कर दे। लेकिन तुम वादा करो नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगी और इजहान का पीछा अब छोड़ दो। वो सर झटकते उसके आगे हाथ जोड़ गई तो वो रोते हुए माँ के गले लगी। आज वो इजहान के लिए आखिरी बार रो रही थी। किसी भी इंसान को उसके नसीबों से बढ़कर नहीं मिलता। अगर एक चीज़ हमारे नसीब में ऊपर वाले ने नहीं लिखी तो उसमें भी हमारे लिए बेहतरी छुपी होती है। बस हमें ऊपर वाले की मर्जी में खुश होना सीखना चाहिए। उसे सोते में भी अपने चेहरे पर किस्सों की हल्की फुहार महसूस हो रही थी। उसने उसे कुछ लम्हात की मोहलत दी थी कि वो सो जाए, लेकिन इस दौरान भी वो उसे लगातार चूमे जा रहा था। ना करे नशा उसके कान की लो को दांतों से काटता, पीछे गर्दन पर अपने होठों और जुबान से उस पर अपनी शिद्दतें निछावर करे। एक बार फिर अपने घेरे में ले गया। वो फिर से खुद को उस पर सौंप गई। ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या हुआ? वो अपनी शर्ट के बटन बंद करता तैयार होता। बाथरूम से नहाकर निकलती आयशा को प्यार भरा ताना मार गया, जो अपने गीले बालों से तौलिया उतार कर अपने बालों को सुखाने लगी। मेरे मुंह ना लगे, वो गुस्से से बोली कि इजहान का ठहाका अनजाने में था। अब की बार वो गंभीर अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। कहीं दर्द है क्या? उसको सीने से लगाता पूछ रहा था, जबकि वो उसके सीने पर सर रखे आंखें बंद कर ली। एक सुकून सा उतरा उसकी बाहों में जाके। इजहान ने भी उसके गिर्द अपना गहरा मजबूत कर लिया। सॉरी जान, अगर ज्यादा चोट पहुंचा गया हूँ तो आगे से सावधानी करूंगा।
उसे और अपनी बाहों में समेट गया। सच कहते हैं, दिली चाहत सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है, बस नियतें साफ होनी चाहिए। अमल को इजहान ने आखिरी गलती समझकर माफ कर दिया अपनी चची जान के कहने पे, और आयशा के लिए वो विदेश निकल गया हनीमून ट्रिप। अब ट्रिप पर तो आपको साथ नहीं भेज सकते, इसलिए कहानी का डी एंड यही होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।